اعلیٰ ہو یا ادنا، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء التوابون، کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے، پہلے ہی اس کے چند دن تھے اور اب تو بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں اس کے اختتام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پالے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ بد دعا ہے اس کے لیے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ کیوں کہ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، بعض لوگوں کے سامنے ہو جاتی ہیں اور بعض خلوت کے اندر ہوتی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی گناہ کی معافی مانگی ہے۔ گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ اصل میں زیادہ خرابی کا باعث ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل کے اندر ہے، اس کی سواری اس کے ساتھ ہے، کھانا پینا اس کی سواری پر ہے۔ ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور سواری کو پاس باندھا، سو گیا، بیدار ہوا تو اس کی سواری غائب ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر ہے۔ اب وہ آدمی پریشان ہے کہ میں کیا کروں، نہ میں سفر کر سکتا ہوں، نہ میں کھا پی سکتا ہوں، میری تو زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کوئی آثار نہیں ہے زندگی بچنے کی۔ وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، تھک ہار کر ایک جگہ پر جو ہے وہ پھر لیٹ جاتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری بما اس کے خوراک وہ اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب چونکہ اس کی زندگی بچ گئی ہے، اب وہ سفر بھی کر سکتا ہے، خوراک بھی وہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے اپنی زندگی بچنے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن الفاظ جو ہے وہ الٹ بول دیتا ہے خوشی کے اندر۔ الفاظ یہ بول دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنی اس کو خوشی ہوئی ہے کہ اس کو الفاظ بولتے ہوئے سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ جتنی خوشی اس انسان کو اپنی زندگی بچنے کے اوپر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اپنی جان بچا لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میری طرف رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے اور میں ان کو معاف کروں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار،
ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا وہ توبہ کر لے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو غلطی کرنے والا وہ دن کو توبہ کر لے، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کا آغاز ہو جائے۔ قیامت کے آغاز تک اللہ تبارک و تعالیٰ صبح اور شام انسانوں کی بخشش کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انسان مجھ سے معافی مانگیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور میں ان کو معاف کروں۔ یہ ہم ہی ہیں بد نصیب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لمحہ بلمحہ ہمیں معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت وہ دیکھتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا، یعنی اللہ تعالیٰ دلی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کی دلی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں جتنے مرضی گناہ ہوں اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کسی بے علم سے فتویٰ پوچھا، اس نے کہا لو تجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر لی اس نے۔ پھر وہ پریشان ہوا، مزید کسی نیک آدمی کے پاس گیا اور اس نے یہ کہا کہ بالکل تیری توبہ ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن تجھے اپنی بستی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ جس بستی میں وہ رہ رہا تھا وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ وہ بار بار گناہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا تھا۔ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ تمہیں یہ بستی چھوڑ کر وہ فلاں بستی کے اندر جانا پڑے گا جو نیک لوگوں کی ہے۔ وہ چل پڑا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، اس نے تو 100 قتل کیا ہوا ہے۔ جنت والے کہتے نہیں ہم لے کر جائیں گے، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کی صورت یہ رکھی کہ اگر برے لوگوں والی بستی جو ہے وہ نزدیک ہے تو پھر جہنم کے فرشتے لے جائیں، اگر نیک لوگوں والی بستی نزدیک ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں۔ برے لوگوں والی بستی جو ہے نا وہ نزدیک تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلی کیفیت کو دیکھا کہ یہ بندہ توبہ کرنے کے اندر مخلص ہے، یہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے مجھ سے، اور توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکل بھی پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، وہ نیک لوگوں والی سائڈ جو ہے نا وہ قریب ہو گئی اور اس کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ وہ انسان بخشا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی عطا کر دی اور وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں انسان کی دلی کیفیت دیکھتے ہیں۔ زبان سے توبہ توبہ میری توبہ وہ قوالی بنا لو یا ویسے بندہ دہراتا رہے، نہیں، جب بندے کے دل سے آواز نکلتی ہے نا، دل اس کا یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کنفرم بات ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، صرف ہمیں صحیح طریقے سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے بس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، یہ بھی بتا دو میرے بندوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دونوں طرح جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گناہ کیوں نہ لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، ہم اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 درجے جو ہیں وہ رکھے ہیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مخلوقات کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا کہ میرے بچے کو تکلیف ہوگی، یعنی جانوروں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا حصہ، یہ ایک حصہ ہے جو والدہ کے دل کے اندر، والد، بہن، بھائی، میاں بیوی، جانور، سب کے اندر جو رکھا نا یہ ایک ہے، اور جو باقی 99 رحمت کے حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہوئے۔ یعنی اس ایک حصے کی وجہ سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آگ کے اندر گر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو 99 رحمت کے حصے ہیں، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ صرف اگر ہم آگ کے اندر جا رہے ہیں تو اپنی خامی کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لمحہ، ہر موقع پر جو ہے ہمیں جہنم سے بچنے کی امید دلائی ہے۔ صرف ہم اگر جا رہے ہیں تو صرف اپنی خامی کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ نصوح کرو، پکی توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پھر یہ ذہن میں رکھوں اچھا آج میں توبہ کر رہا ہوں، میں پھر موقع ملا نا میں پھر، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پچھلے گناہ کی معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، یا اللہ آئندہ سے میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ لیکن اگر پھر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں وہ آ جاتا ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے پھر اس سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی۔ لیکن توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، وہ غلطی نہ دہرانے کا عہد کرے۔ لیکن اگر وہ یہ ذہن میں رکھ کے کرتا ہے کہ میں اب کر رہا ہوں پھر موقع ملے گا تو میں پھر کروں گا، ویسی یہ توبہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ سب سے زیادہ، بہت زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان کو کھول دے گا، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی، بارش نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری وہ مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بھی بنا دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ یعنی جب قوم اجتماعی توبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان اور زمین سے رحمتیں نکلتی۔ آج جو مسلمان پریشان ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ نہیں کر رہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے رحمت بھی نازل کرے گا، ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی فراوانی ہو جائے گی، باغات ہوں گے، مال و دولت ہوگا، بیٹوں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، نہریں بھی ہماری جاری ہو جائیں گی، پانی کا بھی کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوگا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ اجتماعی توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے نا تو میں اس عذاب کو پھر ہٹاتا نہیں، ماں سوائے یونس کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر جب یونس علیہ السلام نے عذاب کا کہا تو وہ بھی عام دوسری قوموں کی طرح مذاق اللہ، یہ کیسے ہوگا ہمارے اوپر عذاب، ہم تجھے نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، نہیں مانتے تو۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکل آئے تو وہ پریشان ہو گئے
کہ وہ چلے گئے. وہ کہتے تھے کہ جب عذاب آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. انہوں نے نشانات دیکھے کہ عذاب جس کی وہ بات کرتے ہیں نا وہ شروع ہو گیا ہے. وہ ساری قوم نے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی. ساری قوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب شروع ہوتا ہے تو میں کسی سے عذاب واپس نہیں پلٹاتا ماں سوائے یونس کی قوم کے. اس سے میں نے عذاب کو پیچھے کر لیا تھا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی تھی. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت تو ہماری بہتر کرے گا ہی کرے گا, دنیا بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. حود علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان کو کھول دے گا تمہارے لیے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا, تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا. یعنی جب قوم اجتماعی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے. اور جب قوم اجتماعی طور پر گناہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سبا علاقے کی مثال جو ہے وہ پیش کی ہے کہ سبا علاقہ جو ہے یہ یمن کا ایک علاقہ تھا. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون حکومت کرتی تھی سبا کے علاقے میں. تو وہ ہدہد کا واقعہ اور وہ بعد میں وہ خاتون مسلمان ہو گئی. تو اس علاقے کے اندر لوگ مسلمان ہوئے. جب تک وہ مسلمان رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی رہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 باغ جو ہے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جو ہے وہ بنا دیا اور ان کی معیشت جو ہے وہ بڑی شاندار تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اعراض کیا, جب قوم نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب کو بھیج دیا. سیلاب کا عذاب آیا اور ان کی معیشت بھی تباہ ہوئی. وہ جو باغ تھے ان کے جس سے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے, خوشحال زندگی گزارتے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ باغ ہی تباہ کر دیے. صرف کوئی کانٹے دار کوئی درخت رہ گئے, کوئی تھوڑی سی بیری جو ہے وہ رہ گئی, بس یہ چیز رہ گئی تھی بس. باقی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. تو جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مطمئن بستی کی مثال پیش کی ہے کہ وہ بڑی مطمئن تھی. یاتی ہر رزقھا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے اس کا رزق آتا ہے. فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی ناشکری کی انہوں نے, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی انہوں نے. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. پھر اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو جب قوم اجتماعی طور پر گناہ پر تل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آتا ہے. وہ بھوک کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور خوف کی صورت میں بھی ہوتا ہے. ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے اس کی بھی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے, بلکہ من حیث القوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے ہوئے اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کی حمایت بھی کرتے ہیں, ان کے اوپر سے حمایت بھی کی جاتی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آئے تو کیا ہو پھر ہمارے ساتھ, یہی کچھ ہوگا. تو باہر کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہے, بابرکت مہینہ ہے, آخری ایام ہے اس کا یہ آخری جمعہ ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے گا تو نہیں کرے گا. ضرور کرے گا, جتنے مرضی گناہ ہوں ضرور. سب سے بڑا گناہ جو ہے, سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو مکے کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, بتوں کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے, شرک کیا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہوتا گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین,
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا گیا۔ تو جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے، تو باقی کیوں نہیں معاف ہوں گے بھائی؟ باقی بھی ہو جائیں گے۔ مسئلہ صرف ہمارا ہے بس کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات، یہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، ہر رات آزاد کرتے ہیں۔ اب ہم ان میں ہیں یا نہیں ہیں یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور اگر ہم معافی نہیں مانگیں گے، اپنی غلطیوں پر اڑے رہیں گے، تو ٹھیک ہے پھر ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، میرے بندوں کو آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا تم نے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، تم یہ نہ دیکھو تمہارے گناہ کتنے ہیں، تم یہ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھو۔ لیکن اللہ کی رحمت لینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلانی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ رات کو تاک رات تو ہم الحمدللہ جاگتے ہی ہیں، تو کیوں نہ کسی ایک نکر میں بیٹھ کر جو ہے وہ الگ طور پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے، اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم منہ ہی بنا لے رونے والا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو ہی ہماری آنکھ سے نکل آئے، اگر ایک آنسو بھی نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے، اس سے بڑا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ تو آج بھی جو ہے وہ تاک رات ہے، تو آج بھی ہمیں آج ہی یہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ ہم نے اٹھا لیا ہے، اس کی برکت ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے، معافی نہ مانگی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پا کر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔